بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 45 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں پرتپاک تاریخی استقبال اور مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں آباد ہونا۔ اس ٹاپک کے یہ جو میرا جو موضوع ہے، اس موضوع کے تحت جو ذیلی مضامین آئیں گے ان میں بہت سارے ایسے انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام، ان کو شرف میزبانی عطا ہوا۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں ان کی مدینہ منورہ آمد، پھر مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو بخار نے آ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ کی وہ بارگاہ میں دعا جو تھی وہ شرف قبول پا گئی، اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کے جو معاملات تھے، یعنی کس کس طرح سے اس کی تعمیر ہوئی، اس میں کون کون سے مراحل آئے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر کیے گئے، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس سے متعلق مزید آگے وقت میں جتنی ہمارے یعنی گنجائش ہوئی، برکت ہوئی، اس کے حساب سے انشاءاللہ ان ٹاپکس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ روشنی ڈالتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، اسے ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے، ہمارے لیے اسے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس سے شرف قبول عطا فرما کے ہماری کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی خطا ہو، غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو خوشنودی حاصل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس سے ہماری زندگی میں بہتری اور بھلائی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سب کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے، اور بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت تاریخی استقبال ہوا۔ بنو عامر بن عوف، یعنی جہاں قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، وہاں سے اب روانہ ہوئے، اور وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی انصار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے گرد چلنے لگے، اور ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تعظیم کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اونٹنی کی لگام کو تھامے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی انصاری کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر تشریف لانے کی درخواست کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، میں وہیں ٹھہروں گا جہاں مجھے اللہ ٹھہرائے گا۔ اور جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ بچیاں جو تھیں اور جو خواتین تھیں، جو چھوٹے معصوم بچے، خصوصی طور پہ جو ننھی بچیاں تھیں، وہ دف بجا کے اور نہایت خوشی کے ساتھ اور نہایت والہانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہی تھیں، اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ پورے اشعار آپ لوگوں کو بیان کیے تھے۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر ثنیات الوداع سے چاند طلوع ہوا ہے، اور وجب الشکر علینا، ہم یعنی کہ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے، ما دعا اللہ دعا، کہ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں گے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اس خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال ہو رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شان کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تو سب سے پہلے عتبان بن مالک اور عباس بن عبادہ بن ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بنی سالم کے دیگر افراد کے ساتھ، یعنی جو پہلا محلہ تھا وہ بنی سالم کا ہی تھا، جب آپ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس قیام کیجئے، ہم نفری، قوت، اسلحہ اور ساز و سامان والے لوگ ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، لہٰذا وہی بات سن کر پیچھے ہٹ گئے۔ اونٹنی آگے چلتی رہی اور جب بنی بیادہ کے محلے میں آئی تو بنی بیادہ کے لوگوں میں سے بھی جو زیاد بن لبید اور فروا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نفری میں، قوت میں، اسلحے میں بہت زیادہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی راستے سے ہٹ گئے۔ یوں اونٹنی پھر آگے چل پڑی اور یہاں تک کہ بنی ساعدہ کے محلے میں پہنچ گئی۔ جب وہاں سے گزر ہوا تو یہاں سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر بنو ساعدہ کے دیگر افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ لوگ بھی یہی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہماری تعداد بڑی ہے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی فرمایا کہ تم لوگ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی راستے سے پیچھے ہو گئے۔ اونٹنی پھر آگے چل پڑی یہاں تک کہ بنی حارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی۔ بنو حارث بن خزرج کے افراد کے ساتھ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، عرض کی، ان میں سعد بن ربی، خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ افراد تھے۔ یہ بھی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم تعداد، ہتھیار، قوت دفاع میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر اونٹنی آگے چل پڑی یہاں تک کہ عدی بن نجار کے محلے میں پہنچی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی لوگ تھے، اس لیے کہ سردار حضرت عبد المطلب کی جو والدہ تھیں سلمہ بنت عمر انہی لوگوں کی بیٹی تھیں۔ تو عدی بن نجار کے لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سلیت بن قیس اور ابو سلیت اسیرہ بن ابو خارجہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان لوگوں نے بھی بہت محبت کے ساتھ اور بہت عاجز ہو کر یہ پیشکش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ننہال کے پاس تشریف لائیے، ہم لوگ تعداد، اسباب جنگ اور دفاعی قوت میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ پھر اونٹنی چلتی ہوئی جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو جو آج کی مسجد نبوی کا جو دروازہ ہے نا، یہ اس جگہ پر جا کر اونٹنی یعنی وہاں پہنچ گئی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ جگہ جو تھی ایک بہت ہی کھلا سا میدان تھا جہاں پر کچھ کھیت وغیرہ تھے، کچھ کھلیان وغیرہ تھے، وہ کھلیان وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ تو بنی مالک بن نجار کے دو لڑکے تھے، یتیم لڑکے تھے، جن کا نام آتا ہے سہل اور سہیل، یہ دو یتیم لڑکے تھے، یہ جگہ جو تھی یہ ان کی ملکیت تھی۔ تو اونٹنی جو تھی یہ وہاں جا کر رک گئی۔ سبحان اللہ العظیم، اب جب یہ وہاں پہ جا کر رکی اس محلے میں، اس جگہ پر جو بنی مالک بن نجار کی یعنی کہ محلہ تھا، ان کا محلہ تھا، تو وہاں پر ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس رکی تھی، اور جب وہاں بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر آئے۔ اونٹنی کا نام میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ القصوہ، یعنی قصوہ نام تھا اس کا۔ قصوہ سے نیچے اترے نہیں، مطلب وہاں جب پہنچے، اونٹنی جب وہاں پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹنی سے اترے نہیں کہ وہ پھر دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اونٹنی بیٹھی اور پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور تک اور آگے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اونٹنی پھر پیچھے کی طرف مڑی اور جہاں پہلی جگہ بیٹھی تھی، پہلی بار جہاں وہ اونٹنی بیٹھی تھی، وہ وہیں لوٹ آئی اور دوبارہ اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اونٹنی نے آواز نکالی اور آرام کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی اور بالکل نارمل ریلیکس ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ بالکل ایسے تھی جیسے کہ جب ان کے اوپر وحی آتی تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، تو جو کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایگزیکٹ ان کی وہی کیفیت تھی، یعنی یہ اللہ کے حکم سے تھا اور ان کی کیفیت وہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نیچے اتر آئے اپنی قصوہ سے، اور حضرت ابو ایوب جو جن کا نام آتا ہے حضرت ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان، جو بھی سامان سفر تھا، وہ اتارا اور اپنے گھر میں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ وہیں قیام پذیر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جگہ تھی، جو کھلیان وغیرہ تھے، جو کھلا علاقہ تھا ظاہر ہے،
اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کے بیٹوں سہل اور سہیل کا ہے، یہ دونوں یتیم میری نگرانی میں ہیں اور میں ان دونوں کو یہ زمین دینے کے لیے راضی کر لوں گا، آپ یہاں مسجد بنا لیجیے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا اسی جگہ کے لیے حکم بھی دیا۔ امام بحقی رحمہ اللہ نے دلائل النبویہ میں لکھا ہے کہ جب اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی تو جو بنی نجار کی کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، وہ انہوں نے دف بجائی، اور وہ دف بجاتی ہوئی یہ کہتی ہوئی اشعار یہ پڑھ رہی تھیں کہ نحن جواری من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے اچھے پڑوسی بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بچیاں خوش ہو رہی تھیں اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد تھی اس کا پرتپاک والہانہ استقبال کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یعنی اسبات میں اپنا سر ہلایا اور یہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی تم سب سے محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے 3 مرتبہ دہرائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے سیدنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہنے لگے تو آپ نیچے کی منزل پر ٹھہرے اور میں اور ایوب بالائی منزل پر۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر والی منزل پر میں رہوں اور آپ میری نیچے والی منزل میں رہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے چلیں اور ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والے لوگوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم نیچے رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل پر رہنے لگے اور اوپر والی منزل پر ہم رہنے لگے۔ ایک دن اوپر ہمارے ان کے پاس کچھ پانی کا مٹکا وغیرہ تھا، وہ پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ میں اور ایوب فوراً اپنا ایک کمبل لے کر پانی کو خشک کرنے لگے، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی اور ہمارے پاس سوائے اس ایک لحاف کے اور کچھ بھی نہ تھا، اس خوف سے کہ یہ سارا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ٹپکے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو وہ پوری رات وہ اس پانی کو اس کمبل کے ساتھ جو ہے خشک کرتے رہے، اور جو بھی پانی جہاں جہاں بھی ان کو محسوس ہوتا رہا کہ پانی ٹپکتا نہ رہے تو اس کو وہ اپنے اس لحاف کے ساتھ جو ہے صاف کرتے رہے تاکہ تکلیف کا سبب نہ بنے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور کل ان کے پاس جو استعمال کے لیے موجود تھی چیز وہ ایک لحاف ہی تھا، ایک کمبل ہی تھا، اس کو بھی انہوں نے اس تکلیف کا سبب نہ بنے لہٰذا اس کام کے لیے استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سیدنا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کا کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقی ماندہ حصہ واپس فرماتے تو میں اور ایوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک کھایا کرتے تھے۔ ایک رات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجا جس میں پیاز یا لہسن ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب واپس کیا تو اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان نہیں پایا۔ میں گھبرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نشان نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کھانے میں اس درخت یعنی پیاز یا لہسن کی بو آئی تھی اور میں جبریل امین علیہ السلام سے سرگوشی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ وہ کھانا کھا لو۔ چنانچہ وہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور سیرہ ابن ہشام میں بھی موجود ہے اور سیرت النبویہ ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بنے تو پہلا ہدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کردہ سرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور اسے اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اسے کھایا۔ پھر دوسرا پیالہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ اس طرح ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی باری باری کھانا لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 ماہ تک رہا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا۔ تو سبحان اللہ العظیم،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو بلانے کا مرحلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان 7 ماہ کے اندر اپنے اہل خانہ کو بھی واپس بلایا، یعنی اپنے پاس بلایا جو مکہ میں ہی موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اپنے اہل و عیال کو مکہ سے لانے کے لیے انہوں نے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 حضرات کو، یعنی یہ 2 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قابل اعتماد لوگ تھے، ان کو بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور زوجہ محترمہ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے انہیں 2 اونٹ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500 درہم لے کر ان کے سپرد کیے تاکہ واپسی پر ضرورت کے مطابق سواریاں خریدی جا سکیں، کیونکہ ظاہر خواتین زیادہ تھیں اور لوگ زیادہ تھے، تو پھر وہاں سے واپسی کے لیے سواریوں کی ضرورت تھی۔ پہلے تو 2 اونٹ دے کے ان کو بھجوا دیا اور پھر وہاں کے لیے واپسی کے لیے سواریوں کی ضرورت پیش آنی تھی، لہٰذا انہیں 500 درہم بھی ان کے استعمال کے لیے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی عبداللہ بن ارقط دلی کو 2 یا 3 اونٹ دے کر روانہ کیا۔ نیز عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ ان کی اہلیہ ام رومان کو، بیٹی عائشہ اور اسماء جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں حضرت اسماء بنت ابوبکر، انہیں بھی اپنے ساتھ یعنی لے آئیں۔ یہ لوگ صبح صبح مدینہ سے چلے اور مقام قدیت پر جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیے ہوئے 500 درہم تھے ان سے 3 سواریاں خریدیں۔ یہ لوگ پھر مکہ داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ طلحہ بن عبید اللہ آل ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ جو تھے اکٹھے ہی پھر ایک بار ہجرت کے لیے نکلے اور پھر ان سب نے ہجرت کی۔ تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فاطمہ، جناب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ گئے۔ یہ تمام جو خواتین تھیں ان کو لے کر آئے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن اور اسامہ بن زید کو سوار کر لیا، اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام رومان اور ان کی جو 2 بہنیں تھیں وہ تھیں، اور طلحہ بن عبید اللہ جو تھے وہ اکیلے تھے۔ بعد میں پھر یہ سب اکٹھے ہو گئے اور پھر یہ لوگ چلتے چلتے مدینہ آ گئے۔ جو حضرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھیں حضرت رقیہ، وہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت حبشہ میں موجود تھے، لہٰذا یہ ہجرت مدینہ والی جو ہجرت تھی اس میں اس قافلے کے ساتھ یہ لوگ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت زینب تھیں انہیں ان کے خاوند نے مکہ میں ہی روک لیا تھا، ابو العاص کے نکاح میں تھیں وہ، تو وہ ان کے خاوند نے ان کو اس وقت اپنے پاس مکہ میں ہی روک لیا تھا، انہیں نہیں آنے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں ان کی ہجرت ہوئی اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو یوں انہوں نے بھی ہجرت کی، اور اب ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، اور اس اسلام نے پورے جزیرہ نما عرب کے اندرونی بیرونی علاقوں میں تیزی سے پھیلنا ہے، اور دایان اسلام نے آس پاس کے علاقوں میں بھی جانا ہے اور دعوت دین کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، تاکہ تمام اسلام کو عالمگیر حیثیت نصیب ہو اور توحید و رسالت کے جو نور مبین ہے اس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اب اس کی کچھ بنیادیں رکھنی تھیں، لیکن وہ بنیادیں رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گی کہ جو اس وقت جب یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ شریف داخل ہوئے تو بالکل پہنچنے کے بعد کے جو حالات تھے اس میں کچھ سنگینیاں بھی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ مکہ کے حالات جو تھے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے مخالف تھے، اور مدینہ منورہ کے جو حالات تھے وہ بہت ہی زیادہ سازگار ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ چیلنجز وہاں پر بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں چیلنجز نہیں تھے۔ مدینہ شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک معاملات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے مکہ میں دعوت اسلام کو روکنے والے صرف قریش تھے، لیکن مدینہ میں کیا تھا کہ مدینہ میں مشرکین بھی تھے، یعنی مشرکین قبائل بھی تھے، یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، یہ سب مخالف تھے وہاں پر۔
ہر چند کے مشرکین اور یہود کی تعداد اکثریت میں تھی، عیسائی جو تھے وہ قلیل تعداد میں تھے، کم تھے، مگر یہ تھا کہ مدینہ کے جو آس پاس کے قبائل تھے نا وہ مشرکین تھے اور وہ بھی اسلامی دعوت کے سخت مخالف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بیک وقت معاملہ فہمی فرمائی تھی اور ایسا برتاؤ فرمایا تھا کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ سارے معاملات بہت طریقے کے ساتھ بہت ہی احسن انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمائے تھے، اور اس معاملے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیے تھے وہ یہ تھے کہ مہاجرین و انصار کے درمیان سب سے پہلے آپ نے مواخات یعنی اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا، یہ رشتہ آپ نے قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہود اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تحریر کیا جو اس تاریخ اسلام کا پہلا دستاویزی معاہدہ یعنی پہلا ایک ریٹن کانٹریکٹ تھا، وہ معاہدہ کیا گیا۔ پھر اسی طرح مدینہ کے جو آس پاس کے قبائل تھے ان سے بھی معاہدات ہوئے، تو ان سب کی تفاصیل جو ہیں، ان معاہدات کی تفاصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچرز میں ہم یعنی کہ پڑھیں گے، اور جس جس طرح سے ہم ان ٹاپکس میں داخل ہوں گے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے رکھتی چلی جاؤں گی۔ اگر ہم مدینہ کی زندگی کو یعنی یوں کہہ لیں کہ مدنی عہد جو ہے وہ 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح بتاتی ہوں کہ پہلا مرحلہ جو ہے مدنی عہد کا وہ یہ تھا کہ جس میں فتنے تھے، بہت اضطرابات تھے، اور یہ برپا کیے گئے تھے، یعنی اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، مدینہ کے اندر جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں وہاں پر جو منافقین تھے ان کی طرف سے وہ کردار بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اور پھر باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بھی بہت ساری کوششیں کی تھیں، یعنی جو قریش تھے اور قریش کے ساتھ جو مکہ کے جو مشرکین تھے وہ سب بھی، تو یہ بھی قوت بن کر چڑھائیاں کر رہے تھے مدینہ کی طرف اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ یہ مرحلہ جو تھا یہ صلح حدیبیہ تک یعنی 6 ہجری تک 6 ہجری تک یہ معاملہ چلا، اور پھر یہ وہاں جا کر ختم ہوا، 6 ہجری میں جا کر یہ معاملہ جو یہ ختم ہوا تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی تھی، اور یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہا ہوتا ہے یہ مرحلہ، ٹھیک ہے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جو شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تو یعنی فتح مکہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے پھر دعوت اسلام پیش کی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ جس میں یہ ہوا تھا کہ جتنی بھی اللہ کی خلقت ہے نا وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ مدینہ میں پھر وہ مختلف قبیلے قومیں یہ وفود کی شکل میں آ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہے تھے، دین اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر تک چلا، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک محیط رہا یہ سلسلہ، کہ یہ تیسرا مرحلہ جس میں کہ فوج در فوج وفود آ رہے ہیں، قومیں اور قبیلیں جو ہیں وہ دعوت اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبول کر رہے ہیں، ان سے بیعت ہو رہے ہیں۔ تو یوں مدنی عہد جو ہے نا یہ 3 مرحلوں پر ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے یہ بتاتی ہوں کہ جو اس وقت مدینہ کے جو حالات تھے اس میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ وہاں پر ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جو مشرکین کہہ رہی ہوں، جو مہاجرین تھے مکہ کے، وہ وہاں جاتے ہی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، جن میں خصوصی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سر فہرست ہیں۔ پھر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، تو وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر دیتی ہوں کہ جب یہ مدینہ میں سکونت اختیار کی مہاجرین نے تو مدینہ میں نا ایک وبائی بخار تھا جو مسلط ہو گیا ان پر، اور مدینہ کی وبا جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ وہ ان کے لیے سخت تکلیف دہ ثابت ہوئی، سخت تکلیف میں یہ مبتلا ہوئے، ان کو اذیت اٹھانی پڑی، اور یہ اتنا زیادہ وہ بخار ان کے حواسوں پہ یعنی سوار ہو رہا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے بدحواس ہو رہے تھے۔ اور صرف یہ لوگ ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ کے صحابہ کو مدینہ کے بخار نے آ لیا اور انہیں سخت مشقت و تکلیف میں مبتلا کر دیا، حتیٰ کہ نماز بھی بیٹھ کر ادا کرنے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، اس وقت صحابہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے اجر کا نصف ہے۔ بس مسلمانوں نے یہ بات سننی تھی کہ تمام ضعف اور بیماری کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ العظیم، فتح الباری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور سیرہ ابن ہشام میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔
تو اتنا محبت اور اتنا ان کے اندر جذبہ تھا، اتنا جذبہ ایمانی تھا، لبریز تھے ان لوگوں کے دل، کہ وہ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو نہایت ذوف اور بیماری کے باوجود وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اس نماز کا اجر جو ہے وہ اس کی فضیلت کم نہ ہو جائے. سبحان اللہ العظیم. پھر یہ جو وبا تھی نا، اس میں جو شخصیات مبتلا تھیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کی کہ یعنی دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ کو ہمارے لیے ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا محبوب مکہ تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور اسے درست فرما دے، اور اس کے مد اور سا میں برکت فرما، اور اس کی وبا کو جوفہ کی طرف منتقل فرما. جوفہ جو ہے نا، یہ ایک علاقہ تھا جو آج کا رابغ ہے. اگر آپ لوگ میپ میں دیکھیں، رابغ ایک مقام ہے جو مصر اور شام کی علاقوں سے جو لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کا میقات ہے. اس علاقے کا نام، اس مقام کا نام رابغ ہے. تو یہ رابغ کا جو علاقہ ہے نا، یہ جوفہ کا علاقہ کہلاتا تھا. تو یہ جوفہ جو ہے یعنی ایسا علاقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جوفہ کی طرف اس کو منتقل فرما دے، اس وبا کو. پھر صحابہ میں سے جو بیمار افراد تھے، جب اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر یہ جو وبا تھی نا، یہ جوفہ کی طرف منتقل ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مستجاب فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بکھرے بالوں والی کالی عورت مدینہ سے نکل گئی اور جوفہ میں جا بسی. میں نے اس کی تعویل یہ کی کہ مدینہ کی وبا جوفہ منتقل کر دی گئی ہے. تو سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، سیرہ ابن ہشام میں بھی موجود ہے، اور دلائل النبویہ بالحق میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر جو بیمار حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یابی عطا فرمائی، اور یہ وبا جو تھی پھر یہ مدینہ سے نکل گئی. تو اللہ نے یوں جو ہے برکت فرمائی. پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا. یعنی نماز تو ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا ہے نماز کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کے بارے میں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز ادا کی جاتی تھی، حالانکہ جو 5 وقت کی نماز تھی، نماز پنجگانہ، وہ مدینہ شریف میں ہی یعنی کہ اس کی فرضیت جو تھی وہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم جو ہے وہاں پر ہی فرض قرار دیا تھا. فرض نماز ٹھہری تھی. تعداد ان کے جو بھی ان کی جو یعنی کہ رکعتیں تھیں، ان کی تعداد وغیرہ وہ وہیں پر فرض ہوئی تھیں، مدینہ شریف میں فرض ہوئی تھیں. البتہ پڑھتے تھے صحابہ کرام جو تھے، یہ دو رکعت صبح پڑھتے تھے، 2 رکعت شام کو پڑھتے تھے. پھر جب آپ جانتے ہیں کہ جب معراج شریف کا واقعہ ہوا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو کیا تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ عطا کیا گیا، اور پھر یہ فرض جو تھی مدینہ شریف میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب ایک مرحلہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی، یعنی مدینہ شریف میں بھی ایک مسجد کو تعمیر کرنا تھا. تو تعمیر و توسیع کرنی تھی. روضہ شریف کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ذکر کروں گی. اس میں زیارت اور سلام کے آداب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا کوشش کروں گی، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں کہ محراب و منبر نبوی اور ان کے آداب وغیرہ. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص باتیں جو ایک مسلمان کو لازمی طور پر سمجھنی چاہیے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے. پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا یہ رکھتی ہوں کہ مسجد کی تعمیر کس طرح سے ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ سے معلق بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی نا، یہ چلتی رہی حتیٰ کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو جگہ ہے، یہ جو مسجد نبوی کا جو دروازہ ہے، یہاں پر وہ اونٹنی جو تھی بیٹھ گئی تھی. اور یہ جگہ اس وقت میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ 2 نوجوان لڑکے تھے، یتیم بچے تھے، سہیل اور سہل، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کی جگہ تھی. ٹھیک ہے. تو ان سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جب اونٹنی بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاذا انشاءاللہ منزل، انشاءاللہ یہی ہماری منزل یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا اور ان سے وہ جو علاقہ تھا، جہاں پہ بہت کھیت کھلیان وغیرہ تھے، کھلا علاقہ تھا، اس کی قیمت دریافت کی تاکہ یہاں مسجد بنائی جائے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمین بطور ہبہ قبول نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید لی، اس جگہ کو خریدا.
پھر وہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنفس نفیس اینٹیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. پھر یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمین جو خریدی تھی اس جگہ پر انہوں نے مسجد کی تعمیر کو شروع کیا اور مکمل طور پر یہاں پر جو ہے خوبصورت انداز میں مسجد تعمیر ہونا شروع ہو گئی. اور یہ جو مسجد کی جو تعمیر کا آغاز تھا یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف کے وسط میں بنائی گئی اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس کی جو ہے ابتدا کی گئی تھی. اور یہ بنیادیں جو تھیں اس کی بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی ہیں اور اس مسجد کی تکمیل ماہ شوال میں ہوئی تھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی جگہ پر مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے، مزید برآں یہ کہ پانی کا رستا ہوا ایک چشمہ بھی تھا جو پانی کی بکثرت نکاسی کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھلا علاقہ تھا، کھلیان وغیرہ تھے، اسی طرح کی کچھ معاملات تھے، اس طرح کا کھلا سا علاقہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کی قبریں تھیں وہ اکھاڑ کے انہیں اکھاڑنے کا حکم دیا تھا، کھنڈر کو ہموار کرنے کا حکم دیا تھا اور کھجور کے درختوں کا جو تنا تھا اس کو کاٹنے کا حکم دیا تھا. اور کھجور کے جو تنے تھے وہ مسجد کے قبلے کی طرف ایک صف میں لگا دیے گئے تھے. مسجد کے دروازے کی دائیں اور بائیں طرف جو تھے 2 پتھر رکھ دیے گئے تھے. پھر یہ ہوا تھا کہ مسجد کی جو بنیاد تھی اس میں پتھر چنے گئے، اس کے اوپر کچھ اینٹیں لگائی گئیں، چھت کی اونچائی 5 ہاتھ تھی اور مسجد کی تعمیر کے لیے صحابہ کرام دور دور سے پتھر جو تھے ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصار و مہاجرین صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم لا خیر لی لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ اصل بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر یہ کہ مسجد کا جو اولین قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا جو مدینہ کے شمال کی جانب تھا. شمال کہتے ہیں یعنی نارتھ کی جانب تھا. پھر شروع میں مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے. 2 دروازے شرقی اور غربی اطراف میں تھے اور ایک دروازہ جو تھا وہ پیچھے کی جانب یعنی جنوب کی جانب تھا. مسجد کے ان دروازوں پر کواڑ نہیں تھے، وہ ہر وقت کھلے رہتے تھے. بس یوں کہیں کہ مسجد میں داخلے کے راستے تھے، یعنی تینوں طرف سے جو ہے مسجد میں داخلہ ایزیلی تھا، ایکسیسیبل تھا ہر ایک کے لیے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان دروازوں کے اطراف میں پتھروں سے بنے ہوئے ستون جو تھے وہ کھڑے کر دیے گئے تھے. یہ بھی صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے. مشرقی دروازہ باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا تھا. اس دروازے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس لیے اس دروازے کو باب آل عثمان بھی کہا جاتا تھا. بعد میں یہ دروازہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہوا. یہاں سے جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور وہی وغیرہ آیا کرتی تھی، ان کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے. مغربی دروازہ باب الرحمہ کے نام سے معروف ہے. ایک دروازہ مسجد کی پچھلی جانب تھا. دیواریں جو تھیں وہ بس انسانی قدموں جو انسانی قد ہیں یعنی قد آدم جن کو کہا جاتا ہے بس ان کے برابر تھیں، بہت زیادہ اونچی اونچی نہیں تھیں. پھر یہ کہ کھجوروں کے تنوں کے ستون بنائے گئے تھے، کھجور کی شاخیں بچھا کر چھت ڈالی گئی تھی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یعنی کیا آپ اس پر مٹی کے گارے کا پلستر نہیں کریں گے، اسے پکا نہیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ موسیٰ علیہ السلام کے چھپر جیسا ہی ایک چھپر ہے، اس میں چند لکڑیاں اور کچھ ٹہنیاں ہیں جبکہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ الطبقات ابن سعد میں موجود ہے، یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم سب کو معلوم ہے، میں نے پچھلے کئی لیکچرز میں بھی جب خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کی فضیلت بیان کی تھی تب بھی میں نے آئی بلیو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا، لیکن یہاں بھی کرنا بہت ضروری ہے. ہم اسے ایک دفعہ پھر سمجھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں، اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیتے ہیں. مسجد نبوی کی فضیلت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے. وہاں 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے مسجد حرام میں وہ 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو نماز ہے وہ دوسری نمازوں کی مقابلے میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے.
سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف یعنی حصول ثواب کی نیت سے جانے کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو حصول ثواب کی نیت سے جانے کا جو ارادہ ہے اور بہت ہی معتبر ہے، وہ یہ 3 مسجدیں ہیں جن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک ہے مسجد الحرام، دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور تیسری ہے مسجد اقصیٰ۔ سبحان اللہ العظیم، یہ سب صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسجد ہے، اس کو بہت ہی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے اس کی بنیادیں رکھی ہیں۔ تو اس کی جو شان ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس میں کسی قسم کا نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جانا، یہاں عبادت کرنا، یہاں نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، یہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا اور یعنی درس دینا، درس سننا، دین کی کسی بھی خدمت میں شامل ہونا، یہاں تک ایک دوسرے کو پانی پلانا، ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا، وہاں بیٹھ کے ہم ایک دوسری مسلمان بہن کو مسکرا کر بھی دیکھیں، صدقہ کریں، یہ مسکراہٹ بھی ایک صدقے کے طور پہ اللہ ہماری قبول کرے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں گزرتا ہے، یہ بہت عظیم جگہیں، اللہ یہاں جانا ہم سب کو نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی حیات آنا جانا ہمارا مقدر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک حیات ہے اللہ آسانیاں عطا فرمائے سب کو، آمین ثم آمین۔ پھر یہاں پر جنت کا باغیچہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کی جو شرح ہے نا، اس میں ابن نجار رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے کے بالمقابل زمین پر ایک ٹکڑا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں یہ فی الواقع حقیقی جنت کا باغیچہ ہے، آخرت میں اسی جگہ کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بعض کا کہنا ہے یہ ٹکڑا رحمت کے نزول کی جگہ اور یہاں ذکر کے حلقے قائم کرنے سے سعادت نصیب ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی طرح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے جنت کے باغوں کی طرح کا ایک باغ جس میں ذکر کے حلقوں میں شامل ہونے کی طرف، یعنی ذکر کے حلقوں میں شامل ہونے کی طرح رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، خصوصاً اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رحمتوں کا نزول اور سعادتوں کا حصول ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے حدیث کے الفاظ میں یہ جو حرف ہے نا تشبیہ کے بغیر تشبیہ، یہ موجود ہے، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں عبادت کرنا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اس لحاظ سے جملے میں مجاز ہے، یا یہ جملہ اپنے ظاہری معنوں پر دلالت کرتا ہے اور اس سے حقیقی باغ مراد ہے کہ یہ جگہ آخرت میں یعنی بعینہ جنت میں لے جائے گی۔ یہ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کے اقوال ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام اقوال جو میں رکھ دیتی ہوں کہ امام سمہودی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ آخری بات میرے ہاں زیادہ قوی ہے، اور ابن نجار رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسے ظاہر پر محمول کیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اسے جنت ہی کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، یہ ٹکڑا باقی عام زمین کی طرح نہیں کہ فنا ہو کر ختم ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اس بات پر علماء کی ایک جماعت نے موافقت بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی ممبر کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور حوض کوثر پر نصب کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ حوض کوثر کا ممبر یہی ممبر ہوگا، اور اس کی تائید حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ میرا ممبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام طبرانی نے ابو الواقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ بے شک میرے ممبر کے پائے جنت میں نصب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جاننا ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری تھا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں باادب یہاں پہ جانا، یہاں کی زیارتیں نصیب فرمائے۔
پھر اس کے بعد یہ کہ امہات المومنین کے گھروں کی بھی تعمیر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ ہوئی اس وقت دو ہماری امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں، جن میں سے ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو یہ ہماری دو امہات المومنین بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھیں. تو اب ان کے بھی حجرے تعمیر کروانے تھے، تو مسجد کے اطراف میں امہات المومنین کے لیے کچی اینٹوں کے گھر تعمیر کیے گئے اور ان کی چھتیں کھجور کے تنوں پر، یعنی کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں ان کی شاخوں سے چھتیں ڈالی گئیں ان حجروں کے اوپر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اور گھروں کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنا کر گھر لے آئے، مطلب ان کی پھر رخصتی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس گھر میں رکھا تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا گھر دیا گیا جو باب جبریل یعنی آل عثمان کے دروازے کے قریب تھا. ٹھیک ہے، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین جو تھیں ان کے یہ حجرے تیار کیے گئے. بعد میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہماری دوسری امہات تشریف لاتی رہیں تو پھر ان کے حجرے بھی ساتھ ساتھ تعمیر ہوتے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم ان ٹاپکس میں داخل ہوں گے میں آپ کے ساتھ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کروں گی. پھر یہ کہ مسجد نبوی کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجنے کے بھی کچھ آداب ہیں، انہیں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مسجد نبوی سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو یہاں پر ہمیں انشاءاللہ رک کے اس پہ بھی تھوڑا سا غور ضرور کرنا ہے. مسجد نبوی کی زیارت کے کچھ بہت مخصوص قسم کے آداب ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی جب آپ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جب آپ پیش ہوتے ہیں تو آپ کو ضرور انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، بھیجنا، اور جو صاحبین ہیں یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صاحبین پر بھی سلام کہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دھیمی آواز سے گفتگو کرنا. اس کے علاوہ یہاں ملحوظ رکھے جانے والے چند دیگر آداب بھی ہیں جو مساجد کے آداب ہی کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہیں. جیسے مسجد نبوی میں داخل ہونے والے ہر مسلمان زائر کو چاہیے کہ وہ مسجد نبوی کے جو عام اور خاص دونوں طرح کے آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھے. جیسے کہ مثال کے طور پہ مسواک کرنا، باوضو ہو کر اور صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کر سکون اور وقار سے مسجد میں داخل ہونا. بالکل افراتفری کے ساتھ نہیں داخل ہونا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ داخل ہونا. دیکھیں جب آپ کسی کے گھر مہمان ہو کے جاتے ہیں تو آپ بہت ڈیسنٹ طریقے سے جاتے ہیں. آپ کسی کے گھر میں افراتفری کے ساتھ بدحواس ہو کر کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں. آپ ایک وقار، ایک سکونت کے ساتھ، ایک اطمینان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مسجد ہے، یعنی ان کی تعمیر کردہ، ان کی اپنی ملک ہے. یہاں ان کا مقام بھی ہے، یہاں پہ وہ ان کے قبر مبارک بھی ہے، وہ آرام بھی فرما رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، بالکل مختلف بات ہے کہ جو دوسری مساجد ہیں ان کا بھی احترام اسی طرح ہم پر واجب ہے کہ وہاں بھی جب ہم جائیں ہم سکون کے ساتھ جائیں، وقار کے ساتھ جائیں، ادب کے ساتھ جائیں، افراتفری میں نہیں جائیں، گھبراہٹ میں نہیں جائیں. یہ بدحواسی، یہ افراتفری، یہ آداب نہیں ہے. آداب میں یہ چیز شامل ہے، مسجد کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ سکون اور وقار کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں. ٹھیک ہے، دایاں پاؤں پہلے داخل کیجئے اور جب داخل کریں تو بسم اللہ ہی، جب خاص طور پہ مسجد نبوی کی بات کر رہی ہوں کہ اس وقت آپ داخل ہوتے ہوئے کہیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھیے. پھر تحیت المسجد پڑھے اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے آپ دعا کیجیے. پھر مواجہ شریف کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں دوست احباب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین ہیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سلام پیش کیجیے. ٹھیک ہے، اس سارے عمل کے دوران میں نہایت مؤدب رہیں. اس طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مکمل ہو جاتی ہے. اب انسان کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی مرضی پر یہ چیز موقوف ہے کہ آپ واپس آ جائیں یا وہیں رہیں اور جتنی نمازیں آپ کو میسر آ جائیں آپ ادا کیجیے. اور مسجد نبوی اور دیگر مساجد کے جو آداب ہیں نا ان کے لیے بھی اسی قسم کے آداب اور اسی قسم کے آپ کو جو ہیں یعنی
ڈیسنٹ مینرز جو ہیں آپ کو وہ ملحوظ خاطر رکھنے ہیں، جیسے کہ مسجد کے لیے آپ نے زینت اختیار کرنی ہے، مسلمان کو زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حاضر ہوتے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، خصوصی طور پہ جمعے اور عیدین کی نماز میں حاضر ہونے کے لیے خاص اہتمام تجمل کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ بہت خوبصورت ہو کے اہتمام تجمل کر کے آپ داخل ہوں۔ یہاں زینت سے مراد عام اور سادہ سی زینت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ کوئی جھمکے پہن کر جائیں اور بہت ہی آپ ایکسٹرا آرڈنری کوئی یعنی کہ بھڑکیلے اور جوشیلے قسم کی تیاریاں کر کے جائیں، یہ حکم نہیں ہے۔ بس اتنا خوبصورت، اتنا اچھا اور اتنا یعنی صاف ستھرا لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو، آپ جو خوشبو ہے مردوں کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے تو ظاہر ہے جب اگر مردوں کے درمیان سے گزرنا تو خوشبو کا اہتمام نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے جیسے خوشبو کا اہتمام ہے، تیل کا اہتمام ہے۔ پھر دیگر جو مباح اشیاء ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو مباح ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر زینت میں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے، بالکل بھی زینت کے معاملے میں آپ اسراف نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، یعنی اسراف نہ کرو۔ بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنی وسعت کے مطابق اچھی طرح طہارت حاصل کرے، تیل لگائے یا گھر کی خوشبو میں سے استعمال کرے، پھر وہ مسجد میں آئے اور دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یعنی درمیان میں نہ بیٹھے، پھر نماز پڑھے جتنی اس کے مقدر میں ہو، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے، تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کی بخشش مذکورہ تمام شرائط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی غسل کرے، صفائی ستھرائی کرے، خوشبو اور تیل لگائے، اچھے کپڑے پہنے، باوقار طور پر پیدل چل کر مسجد میں جائے، گردنیں نہ پھلانگے، یعنی لوگوں کے اوپر سے یہ نہیں کہ کود کود کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر سے کسی بھی طرح سے ان کو کراس کرنے کی کوششیں کریں، یہ نہ کرے۔ پھر دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھے، یعنی دو لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کے درمیان میں زبردستی مت گھس کے بیٹھیں، یہ حرکت نہیں کریں آپ، کسی کو تکلیف نہیں دیں۔ نماز تمیز کے ساتھ، وقار کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنی ہے آپ نے کسی کو نہیں دکھانا، آپ نے کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، وہاں جا کے آپ نے اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے، تو کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ پھر نفل نماز خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی چاہے پڑھے، خاموشی اختیار کرو، بیہودہ حرکات سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتح الباری میں یہ تمام جتنی بھی یہ شرائط ہیں نا، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح مسلم میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے ہم کو۔ پھر بہت ضروری چیز یہ ہے کہ مسجد میں بدبو کے ساتھ داخل ہونے کی ممانعت ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ جتنی بھی اشیاء ہیں جن کے استعمال کو منع کیا گیا ہے، جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، ان کو بالکل ان کے ساتھ پرہیز کریں، کیونکہ جو دوسرے لوگوں کو اذیت جن چیزوں سے پہنچتی ہے، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے جو اس وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس حکم میں صرف مسجد نبوی ہی نہیں ہے بلکہ تمام مساجد شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لہسن یا پیاز کھائی ہو وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے جدا رہے یا اپنے گھر بیٹھے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ میں ہے کہ جس نے پیاز، لہسن اور گندنا کھایا ہو، گندنا جو ہے نا ایک لہسن کے جیسی ایک سبزی ہوتی ہے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے فتح الباری کو بھی دیکھ سکتے ہیں، شرح نووی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو صحیح مسلم کی جو شرح کی ہے نا امام نووی نے، اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ مسجد میں آواز بلند کرنے کی ممانعت ہے، خصوصی طور پہ مسجد نبوی میں موجود ہوں یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر موجود ہوں، وہاں پہ آپ کو صرف درود و سلام پڑھنا ہے۔ تلاوت قرآن پاک بھی اگر کرنی ہے یا اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، یہ کرتے وقت بھی آواز کو بلند کرنا جائز ہی نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے۔ ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے کہ بالکل آپ کی آواز بلند نہ ہو، کسی کو سنائی نہ دے رہی ہو، کسی کو تکلیف نہ دے رہی ہو، اور خاص طور پر جب آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہوں یا آپ کے ساتھ آپ کے کوئی بزرگ ہوں یا آپ کے کوئی ساتھی ہوں تو ان سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے آواز کو آہستہ رکھیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے آپ سب ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ سب لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، مبادا تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اونچی یعنی اپنی آوازیں نیچی یعنی پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پاس سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے مخاطب کرنے کی ممانعت کی علت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا بھی منع ہے، مبادا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کم عقل کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا کہ بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ سلف صالحین سے منقول نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنا دائماً ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دائماً ہمیں اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ہرگز اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازیں بلند کرنا جس طرح آپ کی زندگی میں نامناسب تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نامناسب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی سلف صالحین ہیں ان کا یہی فرمان ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لازم تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دائماً لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر جو سورہ حجرات کی جو انہوں نے جو کی ہے تفسیر، اس میں بھی انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ تعالی لازماً اپنے لیے واجب رکھنا ہے، واجب الاحترام رکھنا ہے اس بات کو۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ اور جو مساجد کے جو احترام ہیں، خصوصی طور پر یہ کہ ہمیں وہاں پر سلام کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے کو جب داخل ہوں، آپ جب کسی کے پاس بیٹھیں تو آپ دھیمی آواز میں مسکرا کر نرم لہجے میں اپنی ساتھی بہن کو جو آپ کی مسلمان بہن ہے اس کو آپ ضرور سلام پیش کریں، اس کو ضرور، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ اس کو ضرور سلامتی کی دعا دیجیے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور سلام کو عام کرنے کا ایک مسلمان کو بہت بہت تاکیدی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کچھ مسجد کے آداب ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بعد جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر ہو گئی اور مسجد جو ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی جو عبادت ہے اس کی ایک بہترین، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ بن گئی، ایک اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب توسیع ہو گئی اور ایک سجدہ کرنے کا ایک مقام بن گیا، تو پھر اب مسلمانوں کے لیے وہاں پر جو اذان تھی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ اب اذان کس طرح دی جائے، اور پھر اس میں کیا معاملہ ہوا کہ ابن زید اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خواب آیا، اذان کی ابتدا ہوئی، اور یہ سب معاملات جو تھے یہ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور یہ سب کچھ بھی میں اپنے اس ٹاپک میں چلتے چلتے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اذان کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی، اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے نماز کے لیے یعنی جو ہے وہ بلایا، نماز کے لیے مسجد کی طرف بلایا۔ تو کچھ اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اس چیز کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ ہوا یہ تھا کہ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوچا کہ یعنی اذان جو ہے وہ دی جائے اور لوگوں کو بلایا جائے، نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے،
یہ بہت غور و فکر کر رہے تھے، کیونکہ جتنی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورے دیے تھے کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو اکٹھا کریں، کس طریقے سے ہم ان کو بلائیں نماز ادا کرنے کے لیے، یہ ایک سوال تھا۔ تو اس پہ بہت غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے صحابہ کو جب جمع کرتے تھے نا، تو اس کی کہیں صراحت نہیں ملتی کہ وہ کس طرح جمع کیا کرتے تھے۔ البتہ ہجرت کے بعد جو مدنی دور آیا، اس کے آغاز میں جو مشروعیت اذان ہوئی نا، یعنی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بغیر ندا دیے اندازے سے نماز کے لیے جمع کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ وضع کرنے کے سلسلے میں مشورہ کرنا شروع کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، اور ان کی رائے پوچھی۔ کسی نے کہا کہ نماز کے لیے حاضر ہوتے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے، جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو اطلاع کر کے آ جائیں گے، اطلاع کر دیں گے کہ آ جاؤ، تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بگل بجا دینا چاہیے، بگل بجانے کی رائے دی گئی۔ یہ رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، پھر فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا عمل ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ ناقوس یعنی گھنٹا بجانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پسند فرمایا کہ یہ تو نصارہ کا کام ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ اگر ہم آگ جلا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تو مجوسی کرتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے گئے، جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اپیل نہیں کیا، پسند نہیں آیا۔ آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ جو حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کو خواب میں ایک یہ جو اذان تھی نا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کا یہ خواب جو تھا یہ سچا تھا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں نا ایک چیز دیکھی، یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کی یا تمہاری باتوں کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میں جاگ رہا تھا، سویا نہیں تھا۔ یعنی ان کا خواب اتنا سچا تھا۔ اب وہ خواب میں انہی کی زبانی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں آپ کے پاس سے اٹھ کر واپس گیا تھا، مجھے نماز کے بارے میں آپ کی فکر مندی کا بےحد احساس تھا، حتیٰ کہ میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا، اس نے 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ مسجد نبوی کے پاس آیا یا اس کی دیوار پر کھڑا ہو گیا اور اذان کہی، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور پہلے والے کلمات جیسے کلمات کہے۔ صرف اتنا فرق کیا کہ اس نے قد قامت الصلاح کا اضافہ کیا۔ عبداللہ بن زید، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کی یا تمہاری باتوں کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میں جاگ رہا تھا، سویا نہیں تھا۔ اتنا ان کا یعنی کہ یہ واضح اور صاف ان کی کیفیت میں یہ خواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہیں اچھا خواب دکھایا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ اذان دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے جو اس انصاری نے دیکھا ہے، لیکن جب انصاری نے مجھ سے پہلے اپنا خواب بیان کر دیا تو مجھے حیا آ گئی، اس لیے میں نے اپنا خواب بیان نہیں کیا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سنن ابی داؤد میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہم کو خواب آیا ہے، اور خواب کے اندر جو ہے ہم کو بتایا گیا کہ اذان اس طریقے سے دی جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ مؤذن کی حیثیت سے اذان دیجیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بہت خوش الحان تھے اور آپ کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ یعنی کہ کھلی ہوئی تھی، آپ کا گلا جو تھا وہ بہت کھلا ہوا تھا، آپ کی آواز دور تک سنائی دے سکتی تھی، لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ اذان دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یوں اذان کا جو تھا وہ باقاعدہ طور پر یعنی یوں کہہ لیجیے کہ وہ رائج کر دی گئی اور اذان پھر دی جانے لگی۔ یوں جو پہلے جو ہمارے جو مؤذن ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ اذان دی، اور اقامت جو تھی وہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرشتے نے خواب میں بتائی تھی، یعنی خواب میں اذان کے ساتھ ساتھ اقامت بھی سکھا دی گئی تھی، اور اس کا بلکہ طریقہ بھی سمجھا دیا گیا تھا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اقامت جو ہے وہ کس طریقے سے کروائی، وہ فرشتے نے ہی ان کو بتائی تھی، تو انہوں نے پھر وہ ذکر کیا تھا۔ تو
یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان باد شکم چھوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان کی آواز نہیں سنتا۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلی والی حدیث میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ جب اذان کہی جاتی ہے شیطان باد شکم چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث بیان کی ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز سے متعلق، اذان سے متعلق، مسجد نبوی سے متعلق تمام باتیں تھیں جو الحمدللہ اس لیکچر میں اللہ کے حکم سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مواقعات مدینہ کے بارے میں سمجھیں گے کہ کفار اور منافقین سے دوستی کی جو ممانعت ہے اس کی کیا حکمت ہے، پھر انصار و مہاجرین میں جو مواقعات ہوئی اس کے بارے میں سمجھیں گے، اور کوشش کریں گے اصحاب صفہ کا بھی جو ذکر ہے، ذکر جمیل ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جتنا سیکھا سمجھا اللہ تعالی ہم سے اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔